بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام حیدر رضوی مصباحی، بانی و سربراہ جامعۃ الصدیق گوبند رائے پور زخرائی بالاسور، اپنی آواز میں بول رہا ہوں۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ واضح رہے کہ حضور حبیب ملت قاضی اڈیشہ اور حضور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ نائب قاضی القضات فی الہند کا یوم شک کے متعلق جاری کردہ حکم میں کوئی تفاوت نہیں۔ ہاں، بات صرف اتنی سی ہے کہ قاضی اڈیشہ حضرت حبیب ملت کا جاری کردہ حکم تفصیل طلب تھا، جس کمی کی تکمیل و تشریح حضور محدث کبیر کا جاری کردہ آڈیو کلپ بیان نے کر دی۔ احباب کے اصرار پر میں نے ایک دوسرا آڈیو کلپ یوم شک کے روزے کے تعلق سے سنا، جس میں کوئی مولانا صاحب بے باک انداز میں بہار شریعت کے حوالے سے مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کل گزشتہ ماہ رمضان کے چاند کا ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے قاضی اڈیشہ حضور حبیب ملت کی جانب سے جو نفل روزہ کا اعلان کیا گیا، اس کے تعلق سے کچھ احباب اپنے دامن بچانے کے لیے حضور محدث کبیر صاحب کا آڈیو واٹس ایپ پر سینڈ کر کے لوگوں میں تردد ڈال رہے ہیں اور انہیں فریب دے رہے ہیں، جبکہ اس مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ یوم الشک یعنی شعبان کی 30ویں تاریخ کو نفل خالص کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بہار شریعت حصہ پنجم صفحہ 103 اور بہار شریعت میں ایک دوسری جگہ ہے۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید آج رمضان کا دن ہو تو اس میں حرج نہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچانیں، ایسے لوگوں کے اعلانات پر ہرگز بھروسہ نہ کریں۔ حضرات، مولانا کے جاری کردہ آڈیو کلپ بیان پہ ہمیں کلام ہے۔ امید ہے کہ تشفی بخش جوابات سے ہمیں مطمئن کریں گے، لیکن اس سے بیشتر مولانا کے لیے ہم 2 ہدایت لکھ رہے ہیں۔ قلم برداشتہ سے بیشتر اس پر اگر عمل کر لیں تو یہ ہدایت انہی کے حق میں نفع بخش دوا کا کام دے گی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، یا بنیا تعلم ثم تکلم۔ نمبر 2، اصول افتاء میں سے یہ بھی ہے کہ مفتی کسی مسئلے کے متعلق رائے قائم کریں تو مناسب یہی ہے
کہ اس مسئلے سے متعلق باب کا بالاستیاب مطالعہ کریں تاکہ حکم جاری کرنے میں خطا نہ ہو۔ آمدم برسر مطلب و مقصد۔ مولانا ممدوح سے پہلا سوال، حضور محدث کبیر کا جاری کردہ حکم مطابق شرع ہے یا نہیں؟ اگر مطابق شرع نہیں ہے تو بہار شریعت کی اس عبارت کا مطلب کیا ہے؟ یوم الشک میں کراہت اسی صورت میں ہے کہ رمضان میں 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھا جائے، یعنی صرف 30 شعبان کو یا 29 اور 30 کو۔ اور اگر محدث کبیر کا حکم مطابق شرع ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا کچھ احباب اپنے دامن بچانے کے لیے حضور محدث کبیر کا آڈیو کلپ واٹس ایپ پر سینڈ کر کے لوگوں میں تردد ڈال رہے ہیں اور انہیں فریب دے رہے ہیں، کہنا از روئے شرع کیسا ہے؟ کیا کسی حکم شرع کا آڈیو کلپ واٹس ایپ میں سینڈ کرنا باعث تردد اور موجب فریب ہے؟ دونوں تقدیر پر دلیل مطلوب ہے۔ دوسرا سوال، آپ نے اپنے آڈیو کلپ بیان میں کہا اس مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ یوم الشک یعنی شعبان کی 30ویں تاریخ کو نفل خالص کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہاں دریافت طلب امر یہ ہے کہ کیا نفل خالص کی نیت سے ہر ایک کا روزہ رکھنا بلا کراہت درست ہے؟ اگر ہاں تو بہار شریعت کی اس عبارت کا مطلب کیا ہے کہ یوم الشک میں کراہت اسی صورت میں ہے کہ رمضان میں 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھا جائے، یعنی صرف 30 شعبان کو یا 29 اور 30 کو۔ نیز بہار شریعت میں یہ بھی ہے اگر نہ تو اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا نہ کئی روز پہلے سے روزہ رکھے تو اب خاص لوگ یعنی جو شخص یہ جانتا ہے کہ یوم الشک میں اس طرح روزہ رکھا جاتا ہے روزہ رکھے، عوام نہ رکھے کا مطلب کیا ہے واضح کریں۔ ساتھ اس کے یہ بھی واضح کریں کہ عوام کو زحوائے کبریٰ تک مثل روزہ بلا نیت روزہ رہنے کا حکم اعلیٰ حضرت نے کیوں دیا؟ اگر ہر ایک کے لیے بلا کراہت روزہ رکھنا جائز ہے تو اس طرح کا حکم کیوں ارشاد فرمایا واضح کریں۔ اور اگر ہر ایک کے لیے بلا کراہت درست نہیں ہے تو آپ نے اپنے آڈیو کلپ بیان میں واضح کیوں نہیں کیا بلکہ یہ کہہ دیا کہ جب اس مسئلے کی حقیقت یہ ہے کہ یوم الشک یعنی شعبان کی 30ویں تاریخ کو نفل خالص کی نیت سے روزہ رکھ سکتے ہیں، کیوں؟ کون؟ اس کی تفصیل نہیں، آخر کیوں؟ آخر میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ قاضی اڑیسہ حبیب ملت اور نائب قاضی فی الہند دونوں حضرات کے فرمودات عالیہ اور ارشاد بلیغہ مطابق فتویٰ رضویہ اور بہار شریعت ہے۔ ملاحظہ کریں، یہ اور بات ہے کہ کسی شخص کو کافیہ کی عبارت سمجھ میں نہ آئے تو ہم کیا کریں؟ آپ حضرات فتویٰ رضویہ شریف کی عبارت سماعت کریں، اس سے واضح ہو جائے گا کہ محدث کبیر کا بھی بیان اپنی جگہ صحیح ہے اور قاضی اڑیسہ کا بیان بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ فتویٰ رضویہ شریف میں ہے اس معنی کر کے اگر 29 کی شام مطلع صاف ہو
اور چاند نظر نہ آئے تو 30 کو قاضی مفتی کوئی بھی روزہ نہ رکھے، اور اگر مطلع پر ابر و غبار ہو تو مفتی کو چاہیے کہ عوام کو ضحوائے کبریٰ یعنی نصف النہار شری تک انتظار کا حکم دیں کہ جب تک کچھ نہ کھائے پئیں نہ روزے کی نیت کریں، بلا نیت روزہ مثل روزہ رہیں۔ اس بیچ میں یعنی نصف النہار شرعی تک اگر ثبوت شرعی سے رویت ثابت ہو جائے تو سب روزے کی نیت کر لیں، روزہ رمضان ہو جائے گا، روزہ رمضان ہو جائے گا۔ اور اگر وقت گزر جائے کہیں سے ثبوت نہ آئے تو مفتی عوام کو حکم دے کہ کھائیں پئیں۔ ہاں، جو شخص کسی خاص دن کا عادی ہو اور اس تاریخ و دن آ کر پڑے، مثلاً ایک شخص ہر پیر کو روزہ رکھتا ہے اور یہ دن پیر کا ہو تو وہ اپنے اسی نفل روزے کی نیت کر سکتا ہے، اور بہر شریعت کے اس عبارت کے مطابق بھی ہے۔ اگر نہ تو اس دن روزہ رکھنے کا عادی تھا، نہ کئی روز پہلے سے روزہ رکھے، اب خاص لوگ روزہ رکھے عوام نہ رکھیں، تو حاصل گفتگو یہ ہوا حضور حبیب ملت قاضی اڈیشہ کا فرمان خاص لوگوں سے کے تعلق سے ہے، اور محدث کبیر کا فرمان عوام کے متعلق ہے، لہٰذا اس معنی کر کے دونوں کا بیان اپنی جگہ صحیح ہے اور مطابق شرع ہے، لہٰذا یہ کہنا تردد میں ڈالے، فریب میں ڈالے، اس سے اچھی بات نہیں ہے۔ فتعمل، اسی لیے مولانا موصوف سے ادباً عرض ہے آپ اپنا ایک دوسرا تفصیلی آڈیو کلپ جاری کریں تو مناسب ہوگا تاکہ اختلاف اتحاد میں منتقل ہو جائے۔